بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، ٹینس کا تو اختتام ہو گیا ہے۔ آج سے ہم ایم ایس آفس پہ کام شروع کر رہے ہیں۔ میں نے جب اپنے چینل کا آغاز کیا تھا تو ایک بات آپ سے کہی تھی، میں آج اس بات کو پھر بھی دہرا دیتا ہوں کہ کسی بھی انسان میں پرفیکشن نہیں ہوتی، غلطیاں، کوتاہیاں، کمی سب چیز ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اور میں جو ویڈیوز پہلے میں نے بنائی ہیں، جو اب بھی میں بناؤں گا، اس میں اگر میں نے کچھ غلط بولا ہوگا، کچھ غلط سٹیپ اٹھا لیا ہوگا، تو میں اس کو ایڈٹ نہیں کروں گا، میں ویسے ہی اس کو سینڈ کر دیا کروں گا۔ حاضر ہے، انسان ہی غلطیاں کرتے ہیں، اور اس لیے میں زیادہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں نہیں ہوں۔ باقی چینل بنانے کا جو بھی مقصد تھا اس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ میں بھی خود سیکھ رہا ہوں، میں کوئی ماہر نہیں ہوں، نہ ہی ٹینسز کا، نہ ہی ایم ایس آفس کا، جو بھی بلاگر ویب سائٹ اب اس کا بھی میں نے کورس شروع کرنا ہے۔ میں خود بھی سیکھ رہا ہوں، سیکھتے سیکھتے میں نے کہا چلو میں بھی اس پہ ویڈیوز بناتا جاؤں۔ اگر مجھ سے کہیں پہ کوئی غلطی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو جینیس مجھے بتا دے گا کہ یہاں پہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں پھر ہم آج اپنا نیا ٹاپک ایم ایس آفس کا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے، میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہونا چاہیے ایم ایس آفس۔ یہاں پہ آپ کو اس کا ایک شارٹ کٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا کوئی پرانا ورژن چل رہا ہے، نیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 2007 آپ یوز کر رہے ہیں تو میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب ہم ڈائریکٹ یہاں سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے دو اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ نیچے یہاں پہ ہم آتے ہیں نا اسٹارٹ بار میں، تو یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے ورلڈ۔ تو جیسے ہم ورلڈ ٹائپ کریں گے تو ہمارے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ آپشن آ رہا ہے، تو ہم اس کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہاں سے بھی کلوز کر دیتے ہیں۔ ابھی پھر ہم جو کہ تیسرا کمانڈ کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر پہ نیچے ٹاسک بار والی جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ ونڈوز کا آپشن ہوگا، کی بورڈ پہ ہم نے اس کو پریس کر کے وہاں پہ لکھنا ہے وین ورلڈ۔ تو جیسے ہم وین ورلڈ لکھیں گے اس کے بعد ہم نے انٹر پریس کرنا ہے، تو یہ ہمارے سامنے پھر اوپن ہو گیا۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے یہاں پہ کام کریں گے۔ تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ کے سامنے۔ آج ہم کیونکہ سب سے زیادہ جو عام طور پہ ہمارے کام ہے گا وہ ہوم مینیو ہی ہوتا ہے، تو ہم آج اس پہ ہی بات کریں گے۔ پھر کچھ دن بعد باقی دوسرے مینیوز پہ میں ویڈیوز بنا کے بھیجتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ صاف ذرا کام سٹارٹ کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں پہ کچھ لکھنا ہوگا۔ تو لکھتے بھی ہیں، یا ایک کمانڈ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمیں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا مل جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایکول ٹو رینڈ، اس کے بعد بریکٹ، جتنے ہمیں پیراگراف چاہیے، مجھے 6 پیراگراف چاہیے، پھر ہم نے بریکٹ بند کرنے، انٹر پریس کرنا ہے، تو ہمارے سامنے یہ دیکھ لیں آپ 6 پیراگراف پر مشتمل ہمارے سامنے یہ آپشن آ گیا ہے۔ تو اب ہم نے اس پہ کام کرنا ہے کہ یہ جو آپشن یہاں پہ اوپر موجود ہے یہ کیسے کام کریں گے، اور ہم نے ان سے کیا کیا کام لینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سلیکٹ ہم کرسر سے بھی کر سکتے ہیں، مطلب ماؤس کے کرسر سے، جو ایریا ہم ایسے کرتے جائیں گے، یا پھر اگر ہم اس لائن میں لے کے جائیں گے تو یہ سلیکٹ ہوتا جائے گا۔ تو دوسرا ہم اس کو شفٹ اور ایرو کیز سے بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہاں پہ یہ کرسر رکا ہوا ہے، ہم اس کو یہاں پہ سٹارٹ میں رکھتے ہیں
اس کے بعد ایسے ہم ایرو کی سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو جو طریقہ آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں اس سے. اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا. اب آ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے جہاں پہ بولڈ لکھا ہوا ہے. تو میں اس کو جب کلک کروں گا تو جو پہلا پیرا میں نے سلیکٹ کیا آپ اس کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. مطلب ہم عام فہم میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ والا جو کلر تھا یہ ہلکا ہے اور یہ زیادہ گہرا ہو گیا ہے. یہ بولڈ کا آپشن ہے. اس کے بعد ہے ایٹالک. ایٹالک میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سلیکٹ ورڈ پہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں اس کا لک چینج ہو گیا ہے. اس کو پھر ہٹا دیتے ہیں. یہ ابھی ایک بار پھر چیک کر لیں. اس کے بعد انڈر لائن. تب جو بھی ہم سلیکٹ کریں گے ورڈ مطلب صرف میں یہ ویڈیو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کے نیچے انڈر لائن ہم نے دینی ہے. تو یہ دیکھیں انڈر لائن آ گئی. اور اگر اس کے نیچے ہم نے پھر اس کو اٹالک بنانا ہے تو یہ دیکھیں آپ باقی سارے حروف ویسے ہی ہیں صرف یہ والا چینج ہو گیا ہے. اور اگر اس کو بولڈ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں باقی سارے ہلکے ہی میں ہے اور یہ کچھ گہرا ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ کیلیبری باڈی لکھا ہوا ہے. یہ اس کے فونٹ سٹائل ہے. مطلب ہم فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں اس کے. یہ دیکھیں جو اوپر والا یہ والا پیرا تھا یہ سلیکٹ ہوا ہے تو جیسے ہی فونٹس آتا ہے کسی پھر وہ چینج ہو جاتا ہے. ابھی ہم اس کو یہاں سے یہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کو مزید یہ اس کی لک اس سے تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. اس کے آگے جہاں پہ آپ کو یہ 11 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فونٹ سائز ہوتا ہے. ہم فونٹ سائز کو بھی بڑھا سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے آپ جیسے آپ ایسے کرتے جائیں گے تو یہ اس کا سائز بڑھتا جائے گا. اور دوسرا اس کا ساتھ یہ ہے یہاں سے ہم اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں یہاں سے کم کر سکتے ہیں. اور کی بورڈ سے اگر آپ براہ راست بڑھانا چاہتے ہیں تو کنٹرول شفٹ کے ساتھ لیس دین سے یہ کم ہو جائے گا اور گریٹر دین سے یہ بڑا ہو جائے گا. اس طرح حروف کیونکہ ہم نے فونٹ سائز بڑھانا ہے تو کی بورڈ سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. آپشن ویسے کی بورڈ کے وہاں پہ آپ کے سامنے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ ہم نے اس کا سائز بڑھا دیا ہے. یہ اس کے ساتھ جو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے سائز کے لیے. یہ ہے چینج کیس. مطلب سینٹینس کیس میں یہ موجود ہوتا ہے لوور کیس. اب اس کو آپ تھوڑا غور سے دیکھ لیں. یہ لوور کیس میں یہ سارے کے سارے اس کے جو حروف ہیں یہ چھوٹے ہو گئے ہیں. مطلب اے بی سی کے جو ہم لکھتے ہیں نا لیٹر کیپٹل حروف اور لیٹر حروف تو یہ لیٹر حروف بن گئے ہیں. اب اگر ہم اس کو اپر کیس میں لکھیں گے تو سارے کے سارے کیپٹل حرف میں بن جائے گا. اور اگر سینٹینس کیس میں لکھتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ پہلا لفظ کیپٹل میں ہوگا اس کے بعد سارے یہ. تو عام طور پہ یہی ترتیبی چلتی رہتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یہ اریزر مطلب کلیئر فارمیٹنگ. جو بھی ہم نے اس پہ کیا ہے اب ہم نے اس کو ختم کر دیا. اب دیکھیں جو جیسے پیرا شروع میں تھا یہ دوبارہ اس حالت میں آ گیا ہے. اس کے ساتھ یہ والا آپشن اس کے لیے ہم اس پورے کو کنٹرول آل کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ بلیٹس نہیں لگانی ہم نے. یہ والا سٹائل ہے یہ والا بھی ہے یہ والا بھی ہے یہ والا بھی ہے یہ والا بھی ہے یہ والا جو بھی آپ کو مناسب لگے اس میں سے آپ وہ لگا سکتے ہیں. نہیں لگانا تو پھر ہم نن پہ. اور اسی طرح اس کے سامنے یہ نمبرنگ
یہ انگلش، یہ دوسرے کالم کے لیے لائن ہم لگا سکتے ہیں، نہیں لگانی تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ الائنمنٹ ہے کہ فکرے، اس کو میں آپ کو ایک بار پھر ریورس کر کے دکھا دیتا ہوں، آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ پیسٹ جہاں پہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ حرف بڑا ہوا ہے، یہاں پہ یہ بڑا ہوا ہے، یہ لائن کم ہے ایسے۔ تو اگر ہم نے سارے کو برابر کرنا ہو چاروں طرف سے تو ہم پھر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا آپشن ہوتا ہے الائن سینٹر، مطلب اب میں نے یہ یہاں پہ لکھ لیا ہے وے ٹو لرن، اب مجھے یہ چاہیے درمیان میں، تو میں کیا کروں گا اس کے لیے؟ تو اس کو میں نے پھر سلیکٹ کیا، یہ دیکھیں گے یہاں پہ آ گیا۔ اب اگر ہم اس کو اس سائڈ پہ لے کے جائیں تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے، خاص کر جب ہم یہاں پہ اردو لکھیں گے، جب ہم اردو ایم ایس آفس میں لکھیں گے تو اس کو پھر ہم نے اس سائڈ سے کرنا، رائٹ سائڈ سے کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ والا آپشن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسٹیفائی ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پہ لگانا ہے، جہاں پہ وہ جسٹیفائی کر رہا ہے، یہ اس کی ایوریج ہے، یہاں پہ یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھ لیں، اس پہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ مطلب ہمیں جو یہاں پہ ہمیں مارجن لگاتے ہیں ہم، کہ مارجن سے اس کو ہم دور لے کے جائیں گے تو یہاں پہ یہ سٹارٹ ہے، یہاں پہ مارجن ہوتا ہے، اب ہم نے اس کو مارجن سے تھوڑا دور لے کے جانا ہے تو پھر ہم اس کا استعمال کریں گے، اور اگر واپس کچھ لے آنا ہے تو پھر ہم اس کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہم نے لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، اگر اردو ہوگی تو ہم اس کو رائٹ سائڈ پہ لے آئیں گے، انگلش ہے تو ہم اس کو یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ لے کے جائیں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ابھی میں پھر یہاں پہ یہ دیکھیں، ہمیں کون سی ترتیب چاہیے، اے بی سی ترتیب سے یا ڈسینڈنگ، مطلب جس طرح ہم فقرات لکھتے ہیں تو اسی طرح ہوگا یہ، اور اگر ہم اس کو اسینڈنگ پہ لکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں تو یہ اس طرح چینج ہو جائے گا یہاں پہ۔ اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے، میں آپ کو وہاں سے بھی سمجھا دیتا ہوں، پہلے اس کو میں اچھا اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ کا دکھانے کے لیے دیکھیں، ابھی میں نے یہاں پہ لکھا ہے کچھ FEDCBA، یہاں پہ یہ دیکھیں آپ، یہ ترتیب میں نہیں ہے مطلب، تو جب کہ یہ ترتیب ایسے ہونی تھی تو ہم اس کو ترتیب میں لے کے آتے ہیں، مطلب جب ہم اس کو اسینڈنگ پہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ ترتیب شروع ہو گئی ABCDEF، اور اگر ہم اس کو ایسے رہنے دیں گے تو جیسے بھی ہم الفاظ لکھیں گے وہ ویسے کے ویسے رہیں گے، اس کا بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن پتہ تو ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے آپ کے سامنے، یہ بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جہاں پہ فل سٹاپ آ رہا تھا، کوئی کاما کچھ بھی ہم اس کے درمیان لے، یہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ لے رہے ہیں، یہ وقفہ ہے، کچھ بریک ہے، کچھ بھی ہے، تو جب ہم اس کو کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اس کو اگر ہٹا دیں گے تو وہ فقرہ ہمارا ویسا ہو جائے گا جیسا ہم نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ پھر نیچے آ جاتے ہیں ہم، یہ دیکھیں یہ سٹرائک، مطلب اس طرح کا اگر آپ نے کوئی کہیں پہ لفظ ظاہر کرنا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، وغیرہ نہیں۔ اچھا یہ تھوڑی کام کی چیز ہے، یہ دونوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو پھر ابھی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پہ استعمال ہو گیا۔ ابھی ہم لکھ رہے ہیں A2 + B2، مطلب جب ہم میتھ کا پیپر بناتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں وہ لکھنا پڑ رہا ہے A² 2 B² 2، تو جب پیپر نہیں بنے گا تو ایسے تو ہم یہ اسکوائر بھی نہیں بن رہا،
تو یہ اسکوائر کیسے بنے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں، ہم نے یہ جو 2 ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ لگا دینا ہے، دوسرا یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ۔ اب دیکھیں آپ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر 2، ابھی ہمارا فقرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے سامنے وہ دوسرا ہے، وہ کیمسٹری میں ہم اس کو کام آ سکتا ہے، جب جیسے پانی کا فارمولہ ہے H2O، تو ہم اس کو تو ایسے تو نہیں ہوگا، H2O ایسے تو نہیں لکھا جاتا، یہ تو ایسے بن بھی نہیں رہا، تو اس کے لیے ہم نے پھر 2 کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو یہ کر دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ H2O بن گیا۔ مطلب اگر کیمسٹری وغیرہ کا کوئی پیپر وغیرہ آپ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارے کام آئے گا، اور اگر میتھ کا بن رہے ہیں تو یہ کام آئے گا۔ اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں، یہ فونٹ سائز سٹائل ہے، مطلب سائز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ جس کو آپ سلیکٹ کرتے جائیں گے، ہمارا جو سلیکٹ کیا ہوا پیرا ہے ویسا کا ویسا ہوتا جائے گا، ایسے یہ دیکھ لیں آپ۔ تو اچھا، آپ میں ایک بات آپ کو پہلے بتانا بھول گیا تھا کہ ہم اگر کوئی پیرا، کوئی فونٹس، کوئی لفظ سلیکٹ نہیں کرتے تو اس میں سے کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں ہوگی۔ جب ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تب وہ جا کے اس پہ کچھ امپلیمنٹ ہوگا، وگرنہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ ہم اب اس کو دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اسی شیپ میں لے کے آ جاتے ہیں۔ اب اس سے آگے ہے یہ والا ہائی لائٹر۔ اب کافی دفعہ آپ لوگوں نے استعمال کیا ہوگا کسی بھی ڈاکومنٹس کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے پہلے کر لیں گے۔ اب جس لفظ کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اب ہم نے اس پاورفل کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو یہ دیکھیں ڈاکومنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو مطلب وہاں سے جو بھی کلر ہم نے ہائی لائٹ کے لیے استعمال کرنا تھا، ویسے عام طور پر یلو کلر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اچھا بھی لگتا ہے۔ آپ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں، جس طرح یہ دیکھیں، تو جس کلر کو بھی، جس لفظ کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے وہاں سے اس کو پہلے سلیکٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس کو ایسے یہاں سے سلیکٹ کریں گے تو وہ ہمارا لفظ ہائی لائٹ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں وہاں سے ان چیک ہو گیا ہے، تو اب یہاں سے کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اب اس کے سامنے اچھا ایک اور چیز، یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ 2 نشان، تو آپ یہاں سے انڈو بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب جو کام ہم کر رہے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، اگر ہم نے کچھ بھی انڈو کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ جو میں نے، تو یہ انڈو ہوتا جائے گا۔ یہ دیکھیں اس سے پہلے والا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر مطلب کوئی کام کرتے ہوئے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو پریشان نہیں ہونا، نہ ہی اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، آپ نے پھر یہاں پہ آ کے نا انڈو کر دینا ہے، وہ جو آپ کا اس سے پہلے والا سٹیپ ہوگا وہ واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ سامنے آ گیا آپ کے سامنے کہ ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے۔ اگر اپنے یہ دیکھ لیں آپ، جو بھی یہاں پہ کلر ہیں، جو بھی آپ دل کرے، جو آپ لگانا چاہیں، جو آپ اس کو دینا چاہیں، وہ کلر آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہو گئے تھے، یہاں پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں لائنوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، اگر ہم نے اس کو بڑھانا ہے، یہ آپ اس کو ایسے نیچے لیتے آئیں گے، وہ فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ میں آپ کو یہ سلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ، تو نارمل تو یہ ہوتا ہے 1 پوائنٹ، اگر ہم نے کچھ زیادہ کرنا ہے تو پھر ہم اس طرح یہ فاصلہ درمیان میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی، وہاں پہ تھا کہ ہم نے لفظ کا کلر چینج کرنا ہے، اگر ہم نے پیچھے پوری پیراگراف کو بیک گراؤنڈ ہی چینج کرنا ہے، تو یہ دیکھیں آپ، جو بھی آپ اس کو کلر دینا چاہیں، جس پیراگراف کو آپ
جس کلر میں، یا اگر پرنٹر آپ کا کلر ہے تو اسی میں آ جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ سفید ہی آئے گا جیسے عام پرنٹ آتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے بارڈر اگر دینا، یہ دیکھیں میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ جو پہرا ہے ان کو، تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اگر نیچے سے بارڈر دینا ہے، اگر اوپر سے لیفٹ سے رائٹ سے کچھ بارڈر نہیں، تو یہ اب یہ دیکھ لیں آپ، یہ ہمارے کیونکہ یہ 3 پیراگراف تھے نا، تو یہ 3 بارڈر بن گئے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں، جتنا پیراگراف تھے اس کے چاروں طرف یہ بارڈر آ گئے ہیں۔ اگر ہمیں بارڈر میں چاہیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اس کو بیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم پھر دوبارہ اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ فارمیٹ ہے، یہ دیکھیں اس میں جو یہاں پہ سٹائل بنے ہوئے اس سٹائل میں ہمارا یہ بن جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپشن ہے فائنڈ کا، مطلب اب ہمیں یہ جیسے یہ چینز ہے، ہمیں یہ تلاش کرنا ہے، اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کہاں پہ ہوگا، تو ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ تو آپ انٹر، جو میں نے چینجز لکھا ہو یا پہ یہ چینج، یہ دیکھیں یہ میں نے چینج لکھا ہے۔ اب چینج پیراگراف میں جہاں جہاں بھی ہوگا وہ اس طرح ہائی لائٹ ہو جائے گا، یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، اور یہاں پہ بھی ہے۔ اور اگر اسی طرح ریپلیس بھی بالکل اسی طرح کا ہے کہ ہم چینج ہے، اب ہم نے چینج کو ریپلیس کرنا ہے ٹو ڈے سے، تو جب یہ دیکھیں ریپلیس آل، یس، تو آپ دیکھیں جہاں پہ بھی چینج لکھا ہوا تھا وہاں پہ ٹو ڈے لکھا ہوا آ گیا، مطلب یہ اس چیز کا آپشن ہے۔ یہ سلیکٹ آل سلیکٹ نہیں کرنا۔ اچھا یہاں پہ شروع میں یہ پہ دیکھ لیں، ویڈیو لمبی تو ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں، یہ آپشن ہے مطلب کٹ کے، یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے سلیکٹ کیا، جیسے میں یہاں پہ رہوں گا وہ کٹ ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا کاپی کا آپشن ہوگا، یہ والا، یہ اس کو میں نے کاپی کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ پیسٹ کا آپشن ہے، میں نے اس کو پیسٹ کر دیا، یہ والا۔ تو ہم یہ ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ کٹ، کاپی، یہ پیسٹ آپشن ہے۔ ہم مطلب جو کام یہاں سے کر رہے تھے وہ یہاں ماؤس سے بھی آ جاتا ہے، لیکن صاحب ذرا سمجھانے کے لیے صاحب یہاں سے بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا مجھے بھی اور آپ کو بھی روانی ہو جائے گی تو پھر ہم یہاں سے بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب جس کو ہم سلیکٹ کریں گے یہاں پہ وہ کٹ ہو جائے گا، اور اگر ہم نے کاپی کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہے سلیکٹ ہوا ہے نا، اب اس کو کٹ بھی ہم کر سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں یہ کٹ ہو گیا، اب یہ آ گیا، اب یہاں سے یہ کاپی ہو گیا، یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آج کا یہ ہمارا پہلا جو ایم ایس آفس کے بارے میں تھا، میں نے کوشش تو کی ہے کہ جتنا مجھے آتا تھا میں آپ کو سمجھا سکوں، اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو اگنور کر دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو دیکھ لیجیے گا۔ یہی ایک ویڈیو بھی جو ہمارے عام روٹین کے کام ہے، مطلب سی وی بنانا ہے، ہم نے کوئی ڈاکومنٹ لکھنا ہے، کوئی پوسٹ لکھنی ہے، تو اس ایک ویڈیو سے ہم وہ سب کر سکتے ہیں۔ باقی جو دوسرے آپشن ہیں وہ انشاءاللہ ان کے بارے میں جلد ویڈیو بناؤں گا، لیکن سٹارٹس میں یہاں تک کے لیے اتنی ہی تھی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔